یوم تشکر باقاعدہ طور پر منایا گیا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف ایئر اسٹاف وہ جا کے اگلے مورچوں پہ انہوں نے جوانوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کو جا کے جو ہے نا ان کے حوصلے بڑھائے ہیں، ان کو جا کے مبارکباد دی ہے، اور یہاں تک کہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے اس وقت سپہ سالار کی طرف سے، اور میں یہاں پہ اب ذکر کرنا چاہوں گا، دیکھیں میں سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو ہم RNN TV کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، انہوں نے کمال پرفارم کیا، کمال زبردست اپنے شعبے میں انہوں نے ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اتنا منفرد پرفارمنس ان کی رہی کہ دنیا اب ان کو دیکھ رہی ہے، اور ٹریننگز کے لیے میرے خیال سے باقاعدہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں اس طرح کی صورت حال ہے وہ جنگیں وہ پڑھایا کریں گے جا کے کہ فضائیہ جو ہے وہ جنگ کیسے لڑتی ہے. اسی طرح چیف آف نیول اسٹاف جو ہیں ایڈمرل نوید اشرف، وہ بڑے جو ہے وہ چاقو چوبند اور بڑے ایکٹیو تھے اس دن، اور ان کا جو ان کی طرف سے براہ راست یا ان کے ادارے کی طرف سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ اتنی تیاری میں تھے کہ ادھر تو انڈیا ذرا سی غلطی کرتا تو نیوی جو ہے نا اس سے بڑا ایک اٹیک کر دیتی، اور وہ جو اٹیک تھا وہ اتنا خوفناک اٹیک ہوتا کہ انڈیا جو ہے کبھی سنبھل نہیں پاتے، اور ان کا جو نیوی سسٹم ہے بالکل تباہ و برباد ہو جاتا. بالکل اسی طرح سے جیسے فضائیہ نے 26 سے زیادہ جو مقامات ہیں وہ ان کے تباہ کر دیے. اس کے بعد جو ہے ایک شخصیت بڑے امپورٹنٹ وہ شخصیت ہیں، وہ ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا. سر ہیٹس آف ٹو یو. میں آپ کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہے نا، یہ وہ شخصیت ہے یہ جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا پورا آپریشن ایگزیکٹلی، اور وہ ماہر جو ہے وہ مانے جاتے ہیں اس طرح کی جنگوں کے اور ان کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، اور تمام جو فورسز ہیں وہ ان کے انڈر ہیں. اور لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ریئلائز ہوا کہ شاید وہ انتہائی ایک سمپل انسان بھی ہیں اس کے ساتھ، اور یعنی کہ کہیں ان کا تذکرہ اس طرح سے شاید انہوں نے خود منع کر رکھا ہو، شاید وہ خود نہیں چاہ رہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ آئیں اور ایک ایک فوٹو سیشن یا کچھ اس طرح کی چیز ہو. تو وہ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، سب سے زیادہ خراج تحسین اور خراج عقیدت کے مستحق ہیں. اور میڈیا جو ہے خاص طور پہ وہ سمجھتا ہے اس چیز کو کہ ان کا کیا مقام ہے اور ان کا کیا رول ہے، اور وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اس تمام تر صورتحال میں جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جنرل عاصم منیر، وہ تو ویسے اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے انڈیا میں اگر کوئی پاپولر ترین شخصیت ہے پورے ورلڈ کی تو وہ اس وقت جنرل عاصم منیر بن گئے. اس کے بعد ظہیر احمد بابر آ گئے، ان کے بعد ایڈمرل نوید اشرف آ گئے. تو یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب سے. تو یہ جو ہے نا تمام فوج پاکستان اور ہماری تمام فورسز، بالکل میں کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ایسی فوج ہمارے پاس ہے، ہمیں فخر ہے کہ ایسے سپہ سالار ہمارے پاس ہیں. تو میں جو ہے وہ بڑا دن سے یہ چاہ رہا تھا کہ ان شخصیات کو ہم RNN TV کی طرف سے ایک براہ راست ان کا شکریہ ادا کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ اسی طرح سے وہ جو ہے ہمارا جو ایک دفاعی نظام ہے، اور ہماری جو نیوی ہے، ہماری جو فضائیہ ہے، اور ہماری جو فوج ہیں، ان کو مزید مستحکم، منظم اور طاقتور بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں. زبردست. سر میرا یہاں پہ ایک سوال ہے،
جس طرح آپ کو یاد ہوگا میجر گورو آریہ نے کہا تھا کہ مجھے 2 گھنٹے کے لیے چاہیے چیف عاصم منیر. تو اب ہم کہتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے یار ہم آپ کو ٹرین کریں گے کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. یار وہ چلیں اب اصل میں نا آپ گورو کے پیچھے پڑ گئی صاحب نا. آپ صاحب اب انہیں آنا چاہیے 2 گھنٹے کے لیے. میں ایک بات ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں. وہ کچھ دیکھیں کچھ لوز ٹاکس انہوں نے کی, اس کا جواب بھی ہم دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر وہ کریں گے اب آئندہ بھی جواب دے دیں گے. لیکن ادروائز میں آپ سے بات کرتا ہوں, ادروائز جو ہے نا میں نے جو اپنا وہ پرسنل ایک پروگرام کرتے ہیں اس میں میں نے جب بھی ان کی گفتگو سنی ہے تو گورو آریہ جو ہیں وہ انڈیا کے بہت بڑے بڑے جو سو کالڈ جرنلسٹ, جو اینکرز اور جو تجزیہ کار ہیں ان سے بہت بہتر گفتگو وہ کرتے ہیں, بہت بہتر گفتگو. یعنی کہ ایک تو نالج ہے اس بندے کے پاس اور دوسرا سٹوری ٹیلنگ نا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. جی یہ جو ہے نا ایکسپوز ہو گئے سارے. اب دیکھیں میجر گورو آریہ سے بینگ اے میڈیا اس لیے ہم گلا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میڈیا پرسن نہیں ہے. وہ فوج میں رہے جتنا عرصہ بھی نوکری کی, 4 سال کی 5 سال کی, ہم نے کہا جی وہ نکال دیے گئے, انہیں پتہ نہیں وہاں کیا کر دیا. وہ کمرے میں 2 گھنٹے کے لیے ان کو مانگ رہے تھے, پتہ نہیں کسی کمرے میں وہ گئے, کیا کیا کہانیاں ہوئیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ارنب گوسوامی, برکھا دت اور اس جیسے جو جرنلسٹ ہیں جو وہ بھی دیکھیں جو دیکھیں اس طرح کی صورتحال میں ہمارا ان سے یہ گلا ہے کہ ایک پینک کریٹ کرنا اور ایک جلتی پہ تیل ڈالنا آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے ملک کی بات کریں, آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ تجزیے دیں, خبریں دیں, لیکن اس میں کوئی صداقت ہونی چاہیے. آپ جو ہے نا یعنی کہ جو میں بات کرتا ہوں کہ صحافت وہاں پہ ان لوگوں نے دفن کر دی. ٹھیک ہے اچھا, اب جو ہے نا گورو آریہ وہ آریہ ہیں اصل میں نا, وہ گلا کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے آریہ وہ آئی نہیں ہے میرے اس میں, آریہ ہے. تو وہ جو ہیں ان کے ساتھ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہ معصوم سا کریکٹر, مجھے نا اس کو دیکھ کے وہ بڑی اچھا, ایک تو اس کی بیچارے کی نہ اردو ٹھیک ہے, نہ اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیٹ ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا بچڑا نہیں ہوتا جیسے گائے, بچڑا جب پیدا ہوتا ہے نا جی جی تو شروع میں بچڑے کی شکل اس طرح ہوتی ہے, خاص طور پہ جب وہ مسکراتا ہے نا, اور اچھا جو اس نے بات کرنی ہوتی ہے نا تو وہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا فیس اس طرح کا کر لیتا ہے جو بات اس نے کرنی ہوتی. تو میں بڑا اس کو انجوائے کرتا ہوں. اچھا یہ نا گورو اس کی نا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اردو ٹھیک کہ یہ ورڈ ایسے نہیں ہے. اچھا اس والے پروگرام میں پتہ نہیں کیوں گورو آریہ نا یہاں تو وہ دھنیا پی کے آتے ہیں ٹھنڈا, کہ کوئی بلو دی بیلٹ بات نہیں کرنی. اس کی مجھے ویسے لاجک سمجھ نہیں آئی. تو اس میں ڈیسنسی اس والے ان کے شو میں رہتی. ہاں ادھر جب وہ ایک وہ لگا کے اسکرین, وہ پتہ نہیں وہ ان کا اپنا چینل ہے کس کا چینل ہے, وہاں وہ فوری طور پہ جب مارکر کے ساتھ یوں کرتے ہیں کراچی گیا, ملتان اوپر کر, لاہور کا ساحل, لاہور نیچے چلا گیا, فیصل آباد لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا, وہ پورا ہمارا نقشہ ادھر ادھر کر دیتا. لاہور کا ساحل فتح کیا تھا, اور ساحل بھی بالکل ان کے پاس. تو وہ وہاں پہ ایک نا ان کو وہ دورہ سا پڑ جاتا ہے, جیسے نا دورے نہیں پڑتے انسان کو. اچھا ادھر آ کے نا وہ اس کے ساتھ یہ جو بچڑے کی بات کر رہا ہوں, گائے کا بچڑا نہیں, اس کے ساتھ جب شو کرتے ہیں نا تو اس کے پروڈیوسر وہ چیئرس, تو پھر وہ پانی تھوڑا سا لے گا اسٹائل کے ساتھ, پھر بیٹھ کے, تو کوئی سخت سے سخت بات بھی ہوتی ہے نا جو ان کے ملک کے اندر سے کوئی اس کے بارے میں کر رہا ہے یا ادھر سے ہو رہی ہوتی, تو اس کا جواب وہ بڑے آرام سے. تو سٹوری ٹیلنگ اس بندے کی نا وہ بیسٹ ہے انڈیا میں, بیسٹ. یہ سٹوری ٹیلنگ نا گورو آریہ سے بہتر انڈیا میں کسی کی نہیں ہے.